کتنے زیادہ کھلاڑی ہوتے ہیں. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, میں خود اسپورٹس میں رہا ہوں, رینکنگ 1 سے لے کے رینکنگ 10 تک کسی بھی اسپورٹس میں تمام کھلاڑیوں کی ٹیکنیک, فٹنس ایک لیول کی ہوتی ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ نروس, کانفیڈنس لیول. کوئی ورلڈ نمبر 1 رہتا ہے, اسی کیٹیگری میں اس میں فال کرتا ہے, اسی فٹنس میں اسی ٹیکنیک میں ایک ہی ہوتا ہے, لیکن وہ نمبر 1 رہتا ہے اور باقی ایک نمبر 10 ہوتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے اس لیے وہ جیتتا ہے, باقی میں تھوڑے سے کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ کسی نشے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول ختم ہو جاتا ہے, آپ کا کانفیڈنس لیول نیچے آ جاتا ہے, اور کوئی بندہ جب تک کانفیڈنٹ نہیں ہوگا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا, کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. آگے وہی بڑھتا ہے کہ جس کے اندر ایک دم ہوتا ہے کرنے کا, کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت نیچے سے بہت اوپر آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کا کانفیڈنس لیول بعد میں ہے, ان کو سمجھ آتا ہے کہ کس لیول تک جانا ہے. تو آپ ہمارے اس ملک کا مستقبل ہے. آپ اپنے والدین کا, جو بھائی ہیں اپنی بہنوں کا, جو بہنیں ہیں وہ اپنے بھائیوں کا, اپنے خاندان کا, اپنے علاقے کا, اپنے صوبے کا, اپنے ملک پاکستان کا آپ ایک اثاثہ ہے. اگر آپ لوگ اس معیار تک نہیں جاؤ گے کہ جو معیار آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, تو ظاہری بات ہے لو ایکسپیکٹیشن کے بعد پھر وہ ممالک بھی لو رہ جاتے ہیں, وہ خاندان بھی لو رہ جاتے ہیں, وہ نظام بھی لو رہ جاتا ہے. اس نظام کو اٹھانے کے لیے, ملک کو اٹھانے کے لیے, اپنے خاندان کو اٹھانے کے لیے آپ کو پورا اعتماد ہونا ہے. کوئی بھی انسان جو نشے کا سہارا لیتا ہو کبھی پورا اعتماد نہیں ہو سکتا. پورا اعتماد ہونے کے لیے اپنی ذات پہ آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ کو سارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ جس طریقے سے ابھی کچھ جگہوں پر ہم نے ایک سروے شروع کیے اور ہم نے ٹیسٹ کرنا شروع کیے, تو ہمیں پتہ چلا کہ جو الارمنگ فیگرز ہم سوچ رہے تھے, اس صوبے کی میں بات کر رہا ہوں, اپنی یونیورسٹی میں اور کالجز میں اس حوالے سے تھوڑی کم آئی ہے. لیکن ختم کرنا ہے اس کو. آپ آئیڈینٹیفائی کریں, آپ آئیڈینٹیفائی کریں ایسے لوگوں کو جو منشیات بیچتے ہیں. آپ آئیڈینٹیفائی کریں ایسے اپنے دوستوں کو جو منشیات استعمال کر رہے ہیں, تاکہ ان کا علاج کرایا جائے. علاج سنت ہے, علاج ہوگا تو وہ ٹھیک ہوگا, علاج نہیں ہوگا تو وہ مزید نیچے جائے گا, اور آخر تک نیچے چلے جائے گا کہ اس کے بعد اگر اس کا علاج ہو بھی جائے تو دوبارہ اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو اتنا نیچے لے جائے گا کہ دوبارہ اٹھانا ان کو بہت مشکل ہوگا. تو اس سے پہلے ہی اگر اس کا تدارک ہو جائے, کینسر پھیلنے سے پہلے ہی علاج ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک سٹیج کے بعد ختم نہیں ہوتا. تو مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے, یقین ہے کہ ہم لوگوں نے ایک مقصد کے ساتھ, اس مشن کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد کوئی بھی ایسا انسان جو منشیات استعمال کر رہا ہے یا منشیات فروخت کر رہا ہے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے جہاد سمجھ کر, نشاندہی کر کے. اگر ہم یہ فیصلہ آج کر لیں تو 90% منشیات کا یہ مسئلہ آج ہی سے حل ہونا شروع ہو جائے گا. ادارے آپ کے پاس موجود ہیں, سسٹم آپ کے پاس موجود ہے, حکومت آپ کے پاس موجود ہے, آپ کی صرف ہیلپ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ بہت جلد کرپشن کے لیے بھی وسل بلوور لا کو میں کر رہا ہوں. میں آپ کو بڑی مبارکباد دے رہا ہوں کہ پاکستان میں نہیں بلکہ اس صوبے میں کم از کم میں ہر بندے کو اپرچونٹی دے رہا ہوں کہ حق حلال سے پیسہ کما لو. حق حلال سے وہ کیا ہے, 40% ہم دیں گے اس شخص کو جو نشاندہی کر کے بتائے گا کہ یہ جو چیز ہے یہ علی امین کی ہے لیکن اس کے ڈرائیور کے نام پہ ہے. آپ نشاندہی کریں گے, ثابت ہو جائے گا کہ یار ڈرائیور کی کیا حیثیت ہے, یا جس بندے کے نام پہ ہوتا ہے منی ٹریل وہ نہیں دکھا سکے گا, بینامی جس کو کہتے ہیں. اور بینامی کے اندر ثابت ہو جائے گا کہ یہ تو اس حیثیت کا بھی نہیں ہے کہ یہ کسی پمپ کا مالک ہو یا اس جائیداد کا مالک ہو یا اس بلڈنگ کا مالک ہو یا اس گاڑی کا مالک ہو. تو اس میں یا تو بتا دے گا کہ کلپریٹ کون ہے, یا وہ نہیں بتائے گا تو حکومت ضبط کر لے گی. لیکن جو بندہ نشاندہی کرے گا اس کو اس کا 40% مل جائے گا. اس کا جتنی بھی اس کا ویلیو ہوگی اس پراپرٹی کی, اس گاڑی کی, اس کسی بھی اینٹی کی, اس کا 40% صوبے میں اس شخص کو ملے گا کہ جو شخص کی نشاندہی کرے گا. اب حق حلال کے لیے میں نے آپ کو وہ اپرچونٹی دے دی ہے کہ اگر آپ نشاندہی کرو تو آپ ٹھیک ٹھاک امیر انسان بن سکتے ہو. بیشک میں سوچ رہا ہوں کہ پٹواری بڑا فائدہ لے لیں گے اس سے,
جو پٹواری کو سارا پتا ہے اندر کی کھانیوں کا کہ زمین اصل میں کس کی ہے، اصل مالک کون ہے۔ اسی طرح معاشرے میں اس گاؤں میں رہنے والے، اس محلے میں رہنے والے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ وہ اچھا نام اسی خراب میں رکھیں گے، مطلب میرے ڈرائیور کے لیے چھوٹ ہے کہ مگر میری گاڑی کے نام میں تو بتا دے بھائی یہ گاڑی میرے نام پہ اصل میں اس کی ہے، نام اسے پتہ نہیں چلے گا انشاءاللہ، اور اس گاڑی کا 40% پیسہ بھی اس کو مل جائے گا۔ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے پہلے اسپیچ میں ایک بات کہا تھا کہ آپ لوگ ہماری ٹیم ہیں، حکومت کی ٹیم آپ لوگ ہیں، یہ عوام ہے۔ جب تک عوام حکومت کا ساتھ نہیں دے گی، حکومت پہ اعتماد نہیں کرے گی، نظام پہ اعتماد نہیں کرے گی، حکومت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو اس کے لیے ہم یہ انیشیٹوز کر رہے ہیں اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ اپنی گورنمنٹ کو آن کریں، اپنے اس نظام کو آن کریں، اپنے صوبے کو آن کریں، ہمیں آن کریں، آپ ہم پہ اعتماد کریں، ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شکایت جو ہے نیچے لیول پہ رہ جائے، اوپر لیول تک نہ آئے، اس لیے سی ایم پورٹل میں نے بنا دی ہے تاکہ میرے تک وہ آ جائے، لیکن اگر آپ کی آواز نہیں پہنچتی تو آپ نے خاموش نہیں ہونا، آپ نے تب تک اسے پیچھے لگے رہنا ہے جب تک اس جگہ تک آواز نہ پہنچے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسی کسی چیز کو ہم سپورٹ نہیں کرتے جو ہماری عوام کے خلاف ہے، جو کرپشن ہے، جو ہمارے عوام کی، ہماری یوز کے لیے نقصان دہ ہے، جو ہمارے صوبے کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم اس سب چیز میں آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ نے ہماری آواز بننا ہے، آپ نے ٹیم بننا ہے، آپ نے نشاندہی کرنی ہے، آپ نے مقابلہ کرنا ہے، آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ۔ میں آخر میں کہتے ہیں کریڈٹ دینا چاہیے، کیونکہ کریڈٹ اگر آپ نہیں دیں گے تو اور لوگوں کے اندر وہ جذبہ نہیں آتا کام کرنے کا۔ میں کمشنر پشاور کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میری ایک سوچ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ یہ چیز ہو، تو میرے ساتھ انہوں نے جب میٹنگ میں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے میرے ساتھ لگاتار میٹنگ کر کے مجھے مزید بہتر کرنے کے لیے کہ ہم مزید بہتر علاج کیسے کر سکتے ہیں، اسے مزید بہتری کیسے لا سکتے ہیں، میرے ساتھ سیشنز کیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب جس طریقے سے ہم شارٹ لسٹ کر کے مزید بہتر کر کے اس کو پرائیویٹلی اور ان مختلف اسپتالوں میں کہ جو بہترین طریقے سے جلدی علاج کر سکتے ہیں، کیونکہ علاج کے لیے آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے، دوائی چاہیے، ایک پرہیز چاہیے، تو اگر وہ اس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہوگا تو 3 مہینے کا علاج 6 مہینے میں ہوگا۔ تو اس ساری چیزوں کو ہم نے کور اپ کیا اس دفعہ، اور میں پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ جو بھی ہمارے لوگ ہوں گے بہت جلد بہترین طریقے سے انشاءاللہ اس منشیات کے علاقے جو انوالوڈ ہیں اور اب ان کی باڈی میں اتنی زیادہ جا چکی ہے کہ اب ان کے لیے علاج ضروری ہے کہ وہ علاج کے ذریعے ہی نکل سکتے ہیں اس سے، تو انشاءاللہ اس سے احتیاط ہوں گے اور ہمارے اوپر لائبلٹی نہیں بنے گے انشاءاللہ، بلکہ ہمارا ایسٹ بنیں گے۔ میں آخر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام اداروں سے جو اسے کنسرن ہے اور تمام عوام سے کہ آپ نے اس جہاد میں ہمارا مضبوط ساتھ دینا۔ سب کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی قیادت میں ہم ایک واک کریں گے باہر، اور اس کے بعد تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ کھانے میں بھی شریک ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان وہ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کریں، کل سے کام شروع کریں، اور کمشنر پشاور کو جو ان کے علاقوں میں لوگ ہیں جو منشیات کے عادی ہیں ان کے حوالے کریں تاکہ ان کا علاج بھی یہاں پر پورے صوبے لیول کے اوپر ان کا بھی علاج شروع ہو جائے۔ تو یہ کمپین بھی کل سے آپ سٹارٹ کر دیں۔ آج اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں آل اوور ود پرفیکٹ ڈیٹا۔ ڈیٹا کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، ڈیٹا ہوگا آپ کو پتہ چلے گا تو تب ہی آپ کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا، میں یہاں پر اپنی پولیس کو، ایکسائز کو ایک تو پھر یہ بات ذرا واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بچے ہمارے بچے ہیں، یہ بچے ہماری بچے ہیں۔ ڈرگ ٹریفکنگ جو ہے یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی جتنی بھی سزا دی جائے کم ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے اس فرسودہ نظام کے اندر ایسے لوگوں کو
بعض اوقات ریلیف مل جاتا ہے اور یہ لوگ اپنے آپ کو رہا کروا لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں، دو طرح کے لوگ ہیں اس میں. ایک وہ لوگ ہیں جو منشیات خود استعمال کرتے ہیں اور اپنی منشیات کے پیسے نکالنے کے لیے منشیات بیچتے ہیں، اور اس کے لیے ایک چھوٹے لیول پہ وہ ایک کارنامہ ہی قوم کا سر انجام دے رہے ہیں.